بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَمَوْضُوعُ التَّجْوِيدِ الْحُرُوفُ الْهِجَائِيَّةُ الْقُرْآنِيَّةُ۔ یہاں صاحب کتاب علیہ الرحمہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ سے آداب تلاوت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے جتنے بھی مسائل بیان کیے ہیں ان کا تعلق تجوید کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی افادیت ثابت کرنا مقصود تھا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں صاحب کتاب نے بہت ساری ہدایات کو بیان فرمایا کہ جن کو بجا لانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ذیل میں صاحب کتاب نے خلاف تجوید پڑھنے کو لحن فرمایا، پھر لحن کی دو قسمیں بیان کی۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کے سلسلے میں مختلف چیزوں کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی فضیلت، اس کو غلط پڑھنے پر وعید، پھر اسی کے ساتھ ساتھ استعاذہ اور بسملہ اور اس سے متعلق بہت ساری چیزوں کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد چونکہ فن تجوید کا جو اصل باب ہے، باب مخارج اور باب صفات لازمہ، اس کے بعد صفات عارضہ، جو فن تجوید کا اصل مقصد ہے، اب چونکہ آئندہ ان ابواب کو بیان کر رہے ہیں تو اس سے پہلے صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے قرآن کریم سے متعلق آداب کو بیان کیا۔ اور آداب اس لیے کہ آگے جو بیان شروع ہو رہے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ مخارج سے ہے، اور مخارج کا تعلق حروف قرآنیہ سے ہے۔ تو گویا کہ اب قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو رہی ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اس سے متعلق جو آداب ہیں اس کو جان لینا ضروری ہے۔ تو یہاں پر آداب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت پیش فرمائی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو بہت غور سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آداب میں سے ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو بہت دھیان اور توجہ سے سننا چاہیے۔ اگر آپ معانی جانتے ہیں تو قرآن کریم کے معانی میں تدبر اور اس کے اندر فکر کی جائے، غور کیا جائے، جو احکامات ہے اس کو سمجھا جائے، جو اوامر ہے اس کو بجا لایا جائے، جو نواہی ہے اس سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بہت غور سے سنو اور خاموش رہو، اس لیے کہ جتنا ثواب قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب قرآن کریم کی تلاوت کے سننے والے کو بھی ملے گا۔ تو قرآن کریم کی جس طریقے سے پڑھنے کی فضیلت ہے، ایسے ہی قرآن کریم کے سننے کی بھی فضیلت ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استمع الى آیت من کتاب اللہ تعالی کتبت له حسنۃ مضاعفۃ من تلا آیۃ من کتاب اللہ کانت له نورا یوم القیامہ
تو اس سے پتہ چلا کہ جو قرآن کریم کی ایک آیت کو بھی سنے گا تو اس کے لیے جو ہے نیکیاں لکھی جائے گی، بڑھنے والی نیکیاں، اور قرآن کریم کی جو ایک آیت کی بھی تلاوت کرے گا تو وہ آیت بھی قرآن کریم کی اس کے لیے قیامت کے دن نور ہو کر آئے گی۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کو جس طریقے سے پڑھنے کی جو ہے فضیلت ہے، اس کو سننے کی بھی فضیلت ہے۔ اسی لیے کہا کہ لعلکم ترحمون، اس لیے کہ جس مجلس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور لوگ اس کو بغور سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں رحم کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کو جب بھی تلاوت کی جائے اس کو غور سے سنا جائے۔ قرآن کریم کو جب غور سے سنتے ہیں تو عجیب اس کے انوار جو ہے انسان اپنے قلب میں محسوس کرتا ہے، عجیب طریقے سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ مؤمنین وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب نرم ہو جاتے ہیں، اور جب آیات قرآنیہ کی ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری فضیلت اور یہ سارے فائدے اس وقت ہوں گے جب کہ ہم قرآن کریم کو بغور سنیں گے، خاموش رہیں گے، پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اگر معانی جانتا ہو تو اس میں غور و فکر تدبر کرے، اگر معانی کو نہیں جانتا ہو تو اسی نیت اور استحضار کے ساتھ بیٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، کہ قرآن کریم کو نہ چھوئے مگر بہت پاکی حاصل کرنے والے لوگ، بہت پاکی حاصل کرنے والے، مبالغے کا صیغہ ہے إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کو اگر چھونا ہو تو اس کے لیے حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے پاک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یعنی آپ کو اگر غسل کی ضرورت ہے، غسل واجب ہے تو غسل بھی کریں، وضو کی ضرورت ہے تو وضو بھی ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ قرآن کریم کو نہیں چھو سکتے۔ تو چھونے کے لیے حدث اصغر حدث اکبر دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ حدث اکبر سے جو ہے آپ کو حدث اکبر لاحق ہے تو اس صورت میں آپ زبانی قرآن کریم کی آیات کی بھی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، کہ حائضہ اور جنوبی جو ہے قرآن کا کوئی بھی حصہ نہ پڑھے۔ تو یعنی قرآن کریم کو زبانی بغیر چھوئے ہوئے پڑھنے کے لیے بھی حدث اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو حدث اکبر لاحق ہے تو اس صورت میں آپ زبانی بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو جو ہے آپ اگر جو ہے بے وضو ہے تو اس صورت میں آپ جو ہے بغیر چھوئے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے کر سکتے ہیں۔ ناظرہ قرآن کریم کو چھوئے بغیر آپ جو ہے کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر حدث اکبر لاحق ہے تو آپ زبانی بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن کریم کی تلاوت سے مانع کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، یعنی جب اللہ کے نبی علیہ السلام بیت الخلاء سے فارغ ہوتے تو ہم کو کبھی قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے،
تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جنابت کے علاوہ کوئی بھی چیز قرآن کریم کی تلاوت سے مانع نہیں ہوتی تھی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ موضوع التجوید الحروف الہجائیۃ القرآنیہ، کہ کہ فن تجوید کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کے حروف تہجی ہے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں وہ چیز کہ جس کے بارے میں اس فن میں جو ہے اس کے احوال ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ تو جس چیز کے احوال ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے وہ چیز اس فن کا موضوع ہوا کرتی ہے۔ تو فن کو شروع کرنے سے پہلے موضوع کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو صاحب کتاب نے تعریف تو بیان کر دی ہے، اب یہاں پر موضوع کو بھی بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کے اندر طلب مجہول لازم نہ آئے کہ اگر آپ کو یہ پوچھا جائے، جیسے آپ رمضان میں کہیں تراویح پڑھانے گئے، آپ کو کسی نے پوچھا کہ مولانا مجھے جو ہے روزہ میں نے رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد مجھے الٹی ہو گئی تو میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہے؟ تو آپ کو یہ مسئلہ کہاں ملے گا؟ فقہ کی کتابوں میں ملے گا، مالا بدھ میں ملے گا، مالا بدھ منہو میں ملے گا، نور الیضا میں ملے گا، قدوری میں ملے گا، مسائل روزہ میں ملے گا، تو فقہ کی کتابوں میں ملے گا۔ لیکن اگر یہی مسئلہ آپ جو ہے خلاصۃ البیان میں، فوائد مکیہ میں، مرقات التجوید میں، اصول التجوید میں، تسہیل التجوید میں اگر آپ تلاش کریں گے تو قیامت کی صبح تک بھی ملنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بحث الگ ہے، اس کی بحث الگ ہے، وہ فن الگ ہے، یہ فن الگ ہے۔ تو گویا کہ فن اگر تجوید کا اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ صفت کی کیا تعریف ہے، صفات لازمہ کتنی ہے، جہر کے کیا معنی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو تجوید کی کتابوں میں ملے گی، آپ کو فقہ کی کتابوں میں نہیں ملے گی۔ تو فقہ کی بحث فقہ کے اعتبار سے، تجوید کی بحث تجوید کے اعتبار سے، تو اب تجوید کا موضوع جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس فن تجوید میں کن چیزوں کے احوال ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ الحروف الہجائیۃ القرآنیہ، کہ تجوید کا موضوع قرآن کریم کے حروف تہجی ہے، الف سے لے کر یا تک، اور انہی جو ہے حروف کے ساتھ جو ہے کیا ہوتی ہے، بحث کی جاتی ہے، اس لیے کہ فن تجوید نام ہے مخارج کا، صفات لازمہ کا اور صفات عارضہ کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مخارج کا، صفات لازمہ اور صفات عارضہ ان تمام کا تعلق کس سے ہے؟ حروف قرآنیہ سے ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تجوید کا موضوع قرآن کریم کے حروف تہجی ہے۔ تو اب جب اس کے موضوع کو آپ جان لیں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ اس فن میں صرف جو ہے قرآن کریم کے حروف سے بحث کی جائے گی، اور قرآن کریم کے حروف کا تعلق کس سے؟ مخارج، صفات لازمہ اور صفات عارضہ سے ہے۔ تو قرآن کریم کے حروف تہجی مراد ہے۔ اب یہاں پر القرآنیہ ہے، یعنی قرآن کریم کے حروف تہجی ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے احادیث کے جو ہے حروف کو بھی جو ہے تجوید کا موضوع قرار دیا ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں چونکہ احادیث کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ اگرچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں، مگر مفہوم کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لہذا احادیث میں بھی جو ہے حروف صحیح ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ کہ جمہور علماء کے نزدیک تو تجوید کا موضوع صرف جو ہے قرآن کریم کے حروف تہجی ہے، لیکن جب احادیث کے الفاظ اور اس کے حروف پڑھے جائے تو ان میں بھی جو ہے ان قواعد کی جو ہے رعایت کرے بہتر ہے، لیکن وہ لازمی طور پر جو ہے وہ تجوید کا موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ تجوید کا موضوع صرف قرآن کریم کے الفاظ اور قرآن کریم کے حروف ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو تجوید کا موضوع قرآن کریم کے حروف تہجی ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے دیگر فنون کے اندر تو جو ہے الفاظ مقصود بالذات نہیں ہوتے ہیں،
بلکہ معانی مقصود بالذات ہوتے ہیں، جیسے احادیث شریفہ ہے، فقہ کی عبارات ہے، نحو و صرف کی باتیں ہیں، ان میں مقصود بالذات کیا ہوتے ہیں؟ معانی ہوتے ہیں، الفاظ مقصود بالذات نہیں ہوتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم کا یہ امتیاز ہے کہ اس کے الفاظ بھی جو ہے مقصود بالذات ہیں اور اس کے معانی بھی کیا ہے؟ مقصود ہیں۔ تو الفاظ بھی مقصود بالذات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کے جو حروف اور اس کے الفاظ اور کلمات ہیں، یہ سب کے سب جو ہے تجوید کا موضوع ہے۔ جی آگے صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے جو ہے مخارج الحروف کو بیان کیا، یعنی ایک نیا باب قائم کر رہے ہیں جو فن تجوید کا ایک بنیادی اور اساسی باب ہے۔ مخارج الحروف یہ باب ہے حروف کے مخارج کے بیان میں۔ مخارج کو پہلے بیان کیا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی مصنفین اور مؤلفین ہیں اور اپنی کتاب میں جن چیزوں کو، جن باتوں کو، جن ابواب کو وہ بیان کرتے ہیں، تو ان ابواب کو وہ جو ہے ان کی اہمیت کے پیش نظر بیان کرتے ہیں کہ اپنے اس فن میں کس باب کی کتنی اہمیت اور کیا مقام ہے، اس کو پہلے بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس سے کم، پھر اس کے بعد اس سے کم، پھر اس سے کم، اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی کتابوں میں بیان کیے جانے والے ابواب کو ان کی اہمیت اور مقام کے پیش نظر تقدیم و تاخیر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو تجوید کی کتابوں میں سب سے پہلے مخارج کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ تجوید کے لیے جو ہے یہ مخارج کیا ہے؟ سب سے مقدم اور سب سے بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ بعد کے جو مسائل ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ صفات سے ہے، اور اس کے بعد پھر صفات عارضہ ہے، تو صفات بھی کیا ہے؟ ان جو ہے حروف اور مخارج پر کیا ہے؟ موقوف ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے کس کو بیان کیا جاتا ہے؟ مخارج کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب علیہ الرحمہ جو ہے کہہ رہے ہیں الحرف صوت یعتمد، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو ہے مخارج جو ہے یہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج یہ اس میں ظرف ہے، ظرف مکان، نکلنے کی جگہ، مخرج کے لغوی معنی نکلنے کی جگہ، خرج یخرجو سے ہے، تو مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، مخرج کے لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور مخرج کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ الگ الگ طریقے سے کی گئی ہے۔ ہم آپ کے سامنے دو تعریف بیان کر رہے ہیں۔ ایک تعریف کیا ہے؟ الحیز المولد للحرف، وہ جگہ جہاں سے حرف کی تولید ہوتی ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں، یعنی حرف کا پروڈکٹ جس جگہ سے ہوتا ہے، حرف جس جگہ سے وجود میں آتا ہے، جہاں سے اس کی تخلیق ہوتی ہے، اس جگہ کو کیا بولیں گے؟ مخرج بولیں گے۔ اور دوسری تعریف کیا ہے؟ موضع ظہور الحرف وتمیزہ عن الغیر، حرف کے ظاہر ہونے اور اپنے غیر سے ممتاز ہونے کا نام کیا ہے؟ مخرج ہے۔ تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ مخرج کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ الحرف مخارج الحروف، حروف کے مخارج۔ تو اب یہاں پر دوسری چیز کیا ہے؟ الحرف۔ تو الحرف میں اب جو ہے مخارج ظاہر سی بات ہے کہ کس کے؟ حروف کے ہیں، تو حروف کی تعریف یعنی حرف کی تعریف کا بھی جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اس کو بھی پہلے یہاں پر سمجھ لیں کہ الحرف یعنی کہا کہ الحرف صوت یعتمد علی مقطع محقق ای جزء معین من اجزاء الحلق او اللسان او الشفۃ او مقدر ای الجوف والخیشوم وهو اصلی ان کان له مخرج معین مستقل وفرعی ان تردد بین المخرجین۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ حرف کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کو سمجھے۔ حرف کے لغوی معنی آتے ہیں طرف کے، اور طرف کے معنی آتے ہیں کنارے کے، اور حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں
کہ حرف کے معنی طرف، طرف کا معنی کنارہ، کہ جب اس حرف کو ہم بولتے ہیں تو وہ حرف کہاں پر ہوتا ہے؟ کنارے پر ہوتا ہے۔ جیسے مثلا ہم نے بولنا ہے جیم، تو جیم میں 3 حرف ہے، جیم یا مدہ اور میم، لیکن ہمارا مقصود کون ہے؟ سب سے پہلے والا حرف یعنی جی ہے، اور وہ کہاں پر ہے؟ کنارے پر ہے۔ اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ تو یہ حرف کی کیا ہے؟ وجہ تسمیہ ہے۔ اسی لیے مبرد نے جو ہے الف کو مستقل حرف جو ہے تسلیم نہیں کیا ہے۔ مبرد کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو ہے حروف کی تعداد 29 نہیں ہے بلکہ 28 ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الف ہمارے نزدیک کوئی مستقل حرف نہیں ہے بلکہ الف نام ہے کس کا؟ حمزہ کا، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ الف کے شروع میں اس کی حقیقت موجود نہیں ہے، اور جب حرف ساکن ہوتا ہے تو اس کو کس سے؟ حمزہ سے شروع کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ الف کس کا نام ہے؟ حمزہ کا ہی نام ہے۔ اس وجہ سے وہ جو ہے کہتے ہیں کہ الف کوئی مستقل حرف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہی کا نام کیا ہے؟ الف ہے۔ اس لیے انہوں نے الف کو مستقل حرف شمار نہیں کیا، اس لیے کہ الف کے شروع میں اس کی حقیقت یعنی اس کی کوئی آواز موجود نہیں ہے۔ تو حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کنارے پر ہوتا ہے، مقصود جو حرف ہوتا ہے وہ کنارے پر ہوتا ہے۔ جیسے صاد بولیں گے ہم تو اصل حرف صا مقصود ہے، لیکن الف اور دال اس کے نام کے ساتھ ہے، اور وہ صا کہاں پر ہے؟ کنارے پر۔ اس وجہ سے حرف کو حرف کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگلا سبق انشاءاللہ جو ہے شروع ہوگا آئندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔